اللہ تعالیٰ جو اتنا غفور رحیم ہے، اب اگر وہ بتا رہا ہے کہ ایک سٹیج آ گئی ہے کہ اب آپ اس سے زیادہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ دین کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل کے ٹائمز میں ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور کوئی ملک اگر ویزا دینے سے انکار کر دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی وہ ویزا نہیں دینا چاہتے. یا کوئی کنٹری ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ پراپرٹی نہیں لے سکتے، یا آپ کو امیگریشن کے لیے نہیں آنے دیتے، یا امیگریشن کے انہوں نے اتنے لمبے رولز بنائے. ہم ہر چیز کو ہر ملک کی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی اب دیکھیں نا، لوگ تو اپنے حساب سے سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. تو ہم ان چیزوں کو ایکسپٹنس دے دیتے ہیں، نہیں ایکسپٹنس دیتے تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں دیتے. کہ اس صورت میں توبہ کا لفظ جو ہے وہ 16 بار آیا ہے اور سورہ البقرہ میں 13 بار آیا ہے. جنگ بدر کے بعد سورہ انفال تھی اور اب جنگ تبوک کے بعد جو ہے سورہ توبہ ہے، کیونکہ مزید لوگوں کی اصلاح کی، تربیت کی، تزکیے کی ضرورت تھی. 9th ایئر جو ہجرہ کا تھا اس میں یہ جو سورت تھی یہ نازل ہوئی تھی. اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں کہ مشرکین جو تھے ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا، ان کو کوئی تنگ نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے اس وقت کعبہ میں اب بت نہیں تھے، لیکن وہ جا کر اپنی عبادت ادروائز جو تھے وہ وہاں پہ طواف کر لیتے تھے، وہ جو دعائیں مانگنی ہوتی تھی ان کو اجازت تھی. اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں جیسے آیت نمبر 4 ہے پھر 5 ہے، ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی وعدے توڑے ہیں، جن لوگوں نے بھی اپنے کوئی مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹیز کی تھی وہ توڑی ہیں، تو ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ اب ان کو بہت ساری چیزوں کا مارجن دیا جا چکا تھا اور اس کے باوجود وہ غلط راستے پہ جا رہے تھے. اگر آپ آیت نمبر 5 کو دیکھیں نا، تو جو لوگ یہ اسلاموفوبیا قسم کے حرکتیں ان کی ہوتی ہیں اور اسلام کے بارے میں اور اسلام کو بہت ہر بات پہ وہ ٹیررسٹ بتاتے ہیں، وہ آپ کو نا یہ والی آیت کا حصہ ضرور بتائیں گے جہاں پہ آتا ہے نا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، جہاں وہ تمہیں ملیں ان کو پکڑو، مشرکین کو ان کو قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کی گھات میں رہو. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس آیت کا حصہ اٹھا کر نہیں کسی جگہ بھی کوٹ کر سکتے. اور ہمارے جیسے مسلمان جو ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم یا تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں واقعی آیت تو یہی ہے، ٹرانسلیشن بھی یہ لکھی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے پھر یہ دے دیا، یا ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے یہ وار ٹائم کے لیے آئی ہے، پیسفل ٹائم کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے. اس میں تو بسم اللہ بھی نہیں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب 13 سال ہجرت سے پہلے مکی دور، پھر 9 سال ہجرت کے بعد اتنا لوگوں کو ٹائم دیا گیا کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے طریقے ٹھیک کر لیں. ان کو بار بار معاف کیا گیا، ان کے ساتھ ٹریٹیز کی گئیں، ان کو چانسز دیے گئے. لیکن اب جو ہے اب وہ سچویشن آ چکی ہے، اگر وہ تنگ کر رہے ہیں، اگر وہ وار سچویشن میں ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں مارتے جائیں. اگر وہ ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. پھر یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں یہ بھی چیز سکھا رہی ہیں اس وقت کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے جن کے ساتھ ٹریٹیز تھی ان کو قائم رکھا تھا، ان ٹریٹیز کو انہوں نے ختم نہیں کیا تھا، یا اس کی بنیاد پہ انہوں نے کسی کو بھی تنگ نہیں کیا تھا. اور پھر یہ بھی بہت مزے کی بات ہے کہ وہ جو بینزیٹائن امپائر تھی وہاں سے جو فوج آئی تھی وہ کسی قسم کی جنگ کیے بغیر واپس چلے گی. اچھا، اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے کور کریں گے، جہاں پہ بہت انٹرسٹنگ کچھ واقعات آئیں. آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 17، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ ناممکن ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں اور ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پہ جہنمی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ وہ توحید کے لیے ہے. وہ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. وہ لوگ جو اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی ویلیو ہی نہیں پہچانتے، وہ لوگ جو توحید کو ہی نہیں سمجھتے، وہ کیسے اس گھر کی جا کے وہاں پہ حفاظت کر سکتے ہیں یا اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری جو سوچ ہے نا وہ ہی غلط ہے، جس کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ یہاں ایک قسم کی آپ سوچیں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں کتنی خوبصورتی سے آیت نمبر 18 میں دیکھیں بتایا گیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو کون ٹیک کیئر کرنے والے ہیں؟ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے.
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی ہم لوگ اپنے آپ کو پھر پروف کریں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دے دی ہے رسپانسبلٹی مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پورے سسٹم کو لے کے چلیں. تو ہمیں یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وی آر ورتھ اٹ. اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اپنی ایمانیات پہ کام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق پورے کرنا زکوٰۃ کی شکل میں، اور اللہ کی خشیت کو بڑھانا. اللہ کی خشیت کیسے بڑھتی ہے؟ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی. جتنا زیادہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے ہماری یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 20 میں دوبارہ مسلمانوں کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ. یہ بھی یاد رکھیں اسلام میں جہاد کا مقصد اپنی ذات نہیں ہوتی، فی سبیل اللہ. اب آپ مجھے بتائیں جو اللہ پہ ایمان لایا ہوگا، جو آخرت پہ ایمان لائے گا، جس نے اپنے اندر خشیت پیدا کی ہوگی، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جو تم نے جنگ میں بھی جانا ہے نا وہ فی سبیل اللہ، کیا وہ اپنی ذات کے لیے بدلے لے گا؟ کیا وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت سارے کام کرے گا؟ اس کو تو یہی فکر ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کو تو اتنی فکر ہوگی کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے. ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے. کچھ لوگ جو دین پہ اتنا زیادہ چل نہیں نہ رہے ہوتے، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نا مجھے دیکھتی ایسے ہے جیسے میں بہت بڑی کرمنل ہوں. ایسی بات نہیں ہے. جو انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو آخرت پہ ایمان لاتا ہے، وہ اس کو تو اپنی فکر ہوتی ہے، وہ تو اپنی آخرت کی فکر کر رہا تھا. میں جو کام کروں اچھا وہ کوئی ریا میں نہ آ جائے، وہ تو اپنے اوپر ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے گلٹ میں ان کو ایسی باتیں جو ہیں وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 23 اور 24 میں یہاں پہ بہت سختی سے ایک اور بات بتا دی گئی. ہر معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے برات کا اعلان کیا گیا ہے. اگر اس میں آپ کے سگے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، بہن بھائی بھی آ رہے ہیں، والدین بھی آ رہے ہیں، تو اب آپ ان کے ساتھ لوائلٹیز نہیں رکھیں گے. آپ کی لوائلٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہوں. پھر وہ بہت مشہور حدیث یاد رکھیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میری جان کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں. آنےسٹ لوگ تھے نا، سچی بات کر دیتے تھے. ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں، بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، لیکن جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی آتی ہے تو پھر ہم کچھ اور ہی قسم کے بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس وقت کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اور مجھے کسی کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. نہیں، بس پوائنٹ بلینک فیصلہ ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی اس کو ایکسپٹ کر لیا. تو یہ ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آیت نمبر 25 سے اگر آپ آنورڈ دیکھیں تو یہاں پر کچھ حنین کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 37 لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ہیں. کیا ایٹیٹیوڈ ہیں؟ یہ جو جنگی میدان والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا چاہتے ہو. ان کے لیے برات کیوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کو نا بتائے گئے تھے مہینے کہ یہ وہ مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس میں تم نے جنگ نہیں کرنی. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باز ہی نہیں آتے تھے اپنی ایکٹیویٹی سے، اور بجائے اس کے کہ اس وقت صبر کریں، جب وہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے ان کے نام بدل دیتے تھے، ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اپنی لڑائیاں جنگیں اور اپنے جو مسئلے مسائل تھے ان کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. پھر آپ آیت نمبر 40 کی طرف آ جائیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نکلے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو وہ بہت مشکل ٹائم تھا، بہت انسرٹینٹی تھی. آپ تو اللہ توکل پہ نکلتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کس طرح سے مشکل وہ سچویشن تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں ساتھ جا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے ان کو بہت پروٹیکشن کے ساتھ پہنچانا ہے. اور جب ہم ہجرت کے پورے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر خوبصورتی سے بہت ساری چیزوں کو ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے.
لا تحزن ان اللہ معنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان کو کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا، جو بھی ہماری ڈفرینٹ لائف کی سچویشن ہوتی ہیں، جہاں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم انزائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمارے دل میں سکون نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو یہی تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور ہم پرسکون ہو جائیں، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں. آیت نمبر 42 کی طرف جب ہم آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ تبوک جو تھی، ایک تو وہ بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی، دوسرا مسلمانوں کے لیے مشکل اس وقت یہ تھی کہ بہت گرمی کے دن تھے، اس وقت ان کا فصل کے کٹنے کے دن تھے. تو اب ایسے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک بہت بڑے دشمن کو مقابلہ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ سب نکلو، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ نکلو، اور بہت پرجوش قسم کے انداز سے کہا تھا. لیکن کیونکہ منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو وہ بہت سارے منافقین جس طرح کے ایکسکیوزز کے ساتھ آ رہے تھے، یہاں پہ آیت نمبر 42 میں اس کا ذکر کیا گیا. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ایکسکیوزز اتنے دے بھی رہے تھے تو ان کے مسائل اس سے حل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ ایکسپوز کر دیا تھا. آیت نمبر ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں 55 پہ. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اور پس ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے ہی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکال دے. یہ بھی آج کا بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں تو پھر ہمارے لیے ساری مشکلات کیوں آتی ہیں؟ وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں اور ان کو تو کوئی بھی چیز ایسی فیس نہیں کرنی پڑتی. تو یہاں پہ ہمیں اس کا ریزن دے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ دے دیتے ہیں، سب آسائشیں دے دیتے ہیں. اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا، جب بہت انسان کے لیے فراخی آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں، آیت نمبر 51 میں بھی ایک امپورٹنٹ میسج ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور اللہ پہ ہی ہمیں کامل قسم کا ٹرسٹ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. تو توکل کی بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آتی ہے. آیت نمبر 60 جو ہے نا، اس کو بھی آپ ضرور ڈیٹیل میں پڑھیے گا. یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم زکوٰۃ دینی چاہیے ہمیں، اس کے بارے میں آ رہا ہے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو یہاں سے اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے دینی ہے. آیت نمبر 66 میں تم بہانے نہ بناؤ، یہ منافقوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. یعنی آپ سوچیں ایک قسم کی یہاں پہ وکی لیکس ہو رہے ہیں کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ جو ہیں اب ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یو آر نو گڈ، جو ہونا تھا ہو گیا، تمہیں بہت چانسز دے دیے گئے، جو تم نے غلط کام کیے ان سب کا حساب دینا ہے. بہت سارے اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے میسیجز، جہاد کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، اللہ کے توکل کے بارے میں، یہ سب میسیجز آ رہے ہیں. اور ہم سورہ توبہ کے اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں اس پارے کے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 92 سے 93 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جینون لوگ جو ہیں جو نہیں جا سکے ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی سختی بہت آئی تھی. جو منافقین تھے جو واپس گئے تھے ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا، جو مشرکین تھے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ان کی یہ لمٹ ہے، اب اس سے آگے نہیں آئیں گے. جن لوگوں نے ٹریٹی توڑی تھی ان کو بھی ایک خاص پیغام دے دیا گیا تھا، اب آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اب آپ کو چانس اور نہیں دیا جائے گا. کچھ لوگ جینون تھے. یہ آیت نمبر 92 اور 93 میں جن کا ذکر آ رہا ہے، مطلب یعنی کہ یا بیمار تھے یا ضعیف تھے یا ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا یا ان کے پاس مال نہیں تھا یا ان کے پاس ایسی سواری نہیں تھی کہ جس پہ یہ جا سکتے، تو ان کو پریشانی شروع ہوگی جب ایسی آیات بھی آئیں. ان کو ویسے بھی پریشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اس جنگ میں سب شامل ہوں، ہم تو یہاں پہ شامل ہو ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بہت خوبصورت انداز میں یہ بتایا، جو لوگ کسی جینون مسئلے کی وجہ سے نہیں شامل ہو پا رہے
تو ان پہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پتہ ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر اب ہمارا جو ہے 10واں پارہ وہ ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں جو ہمیں بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے نا، ہمارا اس پہ شرع صدر ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر اس کے بہت زیادہ لاجک نہیں بھی سمجھ آتے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ساری باتیں نہ بھی یاد رہیں، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اوتھینٹک تفسیر کھولیں اور اس میں سے پڑھیں، پورا بیک گراؤنڈ پڑھیں اور پک اینڈ چوز نہیں کریں اس طرح سے ورسز کو۔ میں سب لوگوں کو ایڈوائز ہمیشہ کرتی ہوتی ہوں کہ جب آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیرت کا مطالعہ بھی بہت ڈیٹیل میں کرنا ہوگا، کہ جیسے ہمارا دین ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انسان عفو درگزر سے کام لے، معاف کرے، لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لیکن ہم اپنے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آگے کہتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمیں بہت نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور ہم نے بہت دفعہ معاف کیا لیکن وہ پھر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ وہ ٹپکلی میں یہ جملہ بولتی ہوں کہ آپ اپنے سارے پاس ورڈ ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں یا آپ ان کو مس یوز کرنے دیں اپنے آپ کو نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور سورۃ توبہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان کو تھوڑی سی لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے، آپ کسی سے بدتمیزی نہیں کریں اور جو جائز ان کے حقوق ہیں وہ پورے کریں، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسے رکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ ہاں مجھے بھی اسپیس چاہیے اور مجھے اس کے مطابق تمام معاملات کرنے۔ How to disown myself from unwarranted personalities and their obsessions۔ جو آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں میرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، میں کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، کیونکہ اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو ہر شخص آپ کو اپنی ایک سوچ دے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے، اور آپ کہیں پہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو دین کی نظر سے پتا ہوتا ہے کہ ان اینی گیون ریلیشن شپ یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے اور یہ مجھے پورا کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، پھر چوائسیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں، پھر آپ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آتے یا آپ کسی شخص کی بات سن کے نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، پھر آپ اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے یہی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے مجھے وہ کرنا ہے اور جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے مجھے اسی طریقے سے کرنا ہے، پیریڈ۔ بات آپ کی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اب آپ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اونرشپ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ محسن والا کام کر رہا ہوں، میں بونس کے لیے کر رہا ہوں، اگر میں اپنے جتنا میرا فرض بنتا ہے اس سے زیادہ کروں تو اللہ مجھے اس سے زیادہ جو ہے اس کا ریوارڈ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔